بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم آبا اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل چاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام اس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام جس کے ٹکڑوں پہ پلتا تھا سارا جہاں جس کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ جل وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی اسی کے ریلیٹڈ ہوگا۔ لیکن یہ بات میں پہلے کلیئر کر دوں کہ میں یہاں اہل بیت کی مذمت بیان کرنے نہیں بلکہ اہل بیت کی شان بیان کرنے آیا ہوں۔ فتویٰ ہے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، فرماتے ہیں کہ کربلا بیان کرنا اس وجہ سے کہ اہل بیت پر ظلم ہوا، یعنی غم بیان کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا یہ حرام ہے۔ اب اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ لوگ مظلوم نہیں تھے۔ They all have powers but they can't use۔ ان کے پاس پاورز تھیں لیکن انہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ انہوں نے پوری امت مسلمہ کو یہ میسیج دینا تھا کہ زندگی میں جتنی مرضی ڈیفیکلٹیز آ جائیں، جتنی مرضی مصیبتیں آ جائیں، لیکن حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑنا، ایمان کو نہیں چھوڑنا، قرآن کو نہیں چھوڑنا، حدیث کو نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے یہ لیسن دینا تھا۔ کہا جاتا ہے امام حسین کو پانی نہیں ملا، ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ ارے پانی کو ان کی ضرورت تھی، پانی کی ضرورت انہیں نہیں تھی۔ پانی تو کہتا رہا کہ امام حکم فرمائے، ایک مرتبہ حکم فرمائے چشمے جاری ہو جاتے، لیکن آپ نے اپنی پاورز کا استعمال نہیں کیا۔ اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، اور حضرت امام حسین آپ حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، حضور کے خون ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منبر رسول پر تشریف فرما تھے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران۔ یہاں پر کچھ ڈاؤٹس بھی کلیئر ہو جائیں گے آپ کے کہ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے حضرت عمر فاروق یا نہیں، بغض رکھتے تھے۔ ہمارے نزدیک تو وہ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، تو یہاں پر وہ ڈاؤٹ بھی کلیئر ہو جائے گا آپ کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منبر رسول پر تشریف فرمائے، حضرت امام حسین آپ تشریف لائے، آپ کی عمر اس وقت 10-10.5 سال تھی، آپ تشریف لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے آپ نے فرمایا کہ اے عمر، یہ میرے نانا کا منبر ہے، اس سے اترو۔ تو حضرت علی آگے بڑھے حضرت امام حسین کو روکنے کے لیے، تو حضرت عمر فاروق نے آپ کو روک دیا اور فرمایا اے علی، یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے، میرا اور حسین کا معاملہ ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران منبر رسول سے اتر گیا ایک بچے کے کہنے پر، اہل بیت کے ایک بچے کے کہنے پر منبر رسول سے اتر گیا اور اتر کر کہا کہ اے شہزادے، یہ منبر تیرا اور تیرے نانے کا ہے، میرا منبر نہیں ہے، یہ تیرے اور تیرے نانے کا منبر ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اے عمر، جا کے اپنے نانا کے منبر پر بیٹھو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے شہزادے، کہ یہ شان صرف تیرے نانا کی ہے، یہ منبر صرف تیرے نانا کو اللہ جل وحدہ لا شریک نے عطا فرمایا، میرے نانا کے پاس ایسا کوئی منبر نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا آپ کے نانا کے پاس اگر منبر نہیں ہے تو آپ میرے نانا کے منبر پہ بیٹھ جائیں۔ تو حضرت عمر فاروق جب منبر رسول پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا مجھے منبر رسول پر بٹھایا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے، میں خود نہیں تھا بیٹھا، مجھے انہوں نے بٹھایا تھا، اور اب مجھے امام حسین نے منبر رسول پر بٹھایا ہے، اگر کسی میں جرت ہے تو مجھے اب منبر سے اٹھا کر دکھائے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ حضرت عمر فاروق۔ آپ نے دریائے نیل کو ایک خط لکھا، دریائے نیل خشک تھا، آپ نے دریائے نیل کو خط لکھا، دریائے نیل چل پڑا، اور یہاں پر حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں،
جن کو حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کے شہزادے کا لقب عطا فرمایا، صبت کا لقب عطا فرمایا، کیا وہ اگر پانی کا حکم دیتے تو چشمے جاری نہ ہوتے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی اصغر کو پیاس کی طلب ہوئی تو ان کے گھر والوں نے انہیں اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء کرام فرماتے ہیں اگر وہ انہیں زمین پر رکھتے اور وہ پیاس کی شدت سے اپنے پاؤں کو زمین پر رگڑتے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ اس وجہ سے انہوں نے ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ان کے پاس پاورز تھیں لیکن انہوں نے اس کا یوز نہیں کیا، استعمال نہیں کیا انہوں نے اس کا۔ اب اگر آپ غور کریں تو میں نے پیچھے ایک لفظ بولا سبت کا۔ عام طور پر ہمیں یہ تو معلوم ہے، پوری امت مسلمہ کو اس بات کا پتہ ہے کہ حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو جنت کے شہزادے کا لقب عطا فرمایا، لیکن سبت کا لقب عطا فرمایا یہ 100 میں سے 90% لوگوں کو نہیں پتہ، 10% لوگوں کو پتہ ہوگا کہ سبت کا معنی کیا، سبت کا لقب ہوتا کیا ہے۔ تو سبت کا جو معنی ہے وہ کہتے ہیں اس درخت کو جس کی کئی شاخیں ہوں۔ اسی طرح کہ حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے سبت کا لقب عطا فرمایا، وہ میرے لیے سبت ہے۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے بیٹوں سے 12 بیٹوں سے آپ کی نسل چلی، اسی طرح امام حسین سے میری نسل چلے گی، اور میری نسل چلتے چلتے پوری مشرق و مغرب میں پھیل جائے گی۔ یہ لقب حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو عطا فرمایا۔ یہ شان ہے اہل بیت کی، یہ شان ہے حضرت امام حسین کی، اور یہ شان بیان کرنا ہم پر لازم ہے، نہ کہ غم بیان کرنا۔ حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حسین اور میں، ہم دو جسم ایک جان ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو شخص امام حسین سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ وہ شخص جو حضرت امام حسین سے لڑتا ہے وہ یہ گمان نہ کرے کہ میں امام حسین سے لڑ رہا ہوں، بلکہ وہ مجھ سے لڑ رہا ہے۔ اور حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا احب اللہ من احب حسین، کہ وہ شخص جو امام حسین سے محبت کرتا ہے اللہ جل وحدہ لا شریک اس سے محبت کرتا ہے۔ اس سے زیادہ بڑی شان کیا ہوگی؟ اللہ جل وحدہ لا شریک اس شخص سے محبت کرتا ہے جو امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ شان ہے اہل بیت کی، یہ شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شان ہے جنت کے شہزادے کی۔ ایک واقعہ کتاب ہے مدارج النبوہ اور بستان الواعظین، ان دونوں کتابوں میں درج ہے واقعہ، میں پڑھ رہا تھا، میں نے ادھر سے یہ واقعہ نکالا جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عمر بن لیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ایک بادشاہ تھے، تو انہوں نے اپنی ایک فوج تیار کی۔ تو جب انہوں نے اپنی فوج تیار کی، ان کے سامنے ان کی فوج لائی گئی، تو ان کی فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی، بہت کثیر تعداد میں ان کی فوج تھی۔ تو جب ان کے سامنے ان کی فوج کو لایا گیا تو انہوں نے اپنے دماغ میں یہ سوچا، انہوں نے یہ خیال کیا کہ کاش کہ امام حسین کے ساتھ میں ہوتا اور میری فوج ان کے ساتھ ہوتی کربلا میں، اور اپنی پوری کی پوری فوج کو امام حسین کی قدموں میں قربان کر دیتا۔ تو انہوں نے یہ اپنے دماغ میں دل میں خیال کیا تھا صرف۔ تو اس وقت کا جو ولی تھا اس کے خواب میں حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ عمر بن لیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو جا کے فرما دو، آپ کو جا کے یہ بات بتا دو کہ ہمیں اس کے خیال کا پتہ ہے اور ہم نے اس کے خیال کو قبول کر لیا ہے، اللہ جل وعلا شریف ضرور اس کو اس خیال کا اجر دے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب حضرت عمر بن لیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی وفات ہوئی تو اس ایک شخص کے خواب میں آپ تشریف لائے، تو اس شخص نے عرض کی کہ اے عمر بن لیث تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت عمر بن لیث نے فرمایا کہ اس ایک خیال کی وجہ سے جو اہل بیت کی محبت میں مجھے آیا تھا، اللہ جل وحدہ لا شریک نے مجھے اس ایک خیال کی وجہ سے میری بخشش فرما دی ہے۔ تو یہ شان ہے اہل بیت کی، یہ شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ شان بیان کرنا ہم پر لازم ہے، نہ کہ غم بیان کرنا۔ اب یوم عاشورہ اس کے حوالے سے ایک دو حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص
جو یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے، اللہ جل وعلا لا شریک اس کے تمام تر پچھلے گناہ، پچھلے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جو 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پہ یعنی اپنے خاندان والوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ جل وعلا شریک پورا سال اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ شان ہے 10 محرم الحرام کے روزے رکھنے کی، 10 محرم الحرام کے دن کی۔ اللہ جل وعلا شریک سے دعا ہے کہ اللہ جل وعلا شریک ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی موجود ہیں، ہمارے حافظ محمد سیف الرحمان صاحب۔ ان کو اللہ جل وعلا شریک نے بہت اچھی آواز عطا فرمائی، اور اللہ جل وعلا شریک کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس آواز کو اللہ جل وعلا شریک کی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کلام سناتے سناتے استعمال کر رہے ہیں۔ تو آج ان سے نعت بھی سنتے ہیں اور اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، لجپالانو زیب نہیں دیندہ چھڑنا گنہارا، کھلے بوہے ویکھ کے آئیاں شال لگیاں رہن بہارا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان، کہ تیری شان، کہ شان نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان، کہ شان نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر
کرنا کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ و علی اور حسین و حسن فاطمہ و علی اور حسین و حسن فاطمہ و علی اور حسین و حسن مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے